بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم دین کی اس بزم کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم مہمان جناب شیخ ارشد بشیر مدنی صاحب، جو کہ معروف علمی شخصیت ہیں۔ تو آئیے ناظرین پروگرام میں ان کا استقبال کیا جائے۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہماری محفل میں آپ تشریف لائے، جو کہ یقیناً ہمارے لیے بہت ہی باعث مسرت ہے۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ وانتم فجزاکم اللہ خیرا۔ آمین یا ربی۔ محترم ناظرین، آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے خاندان کی اہمیت، اور اس سلسلے میں انہی محترم مہمان کی معیت میں اس سے قبل گفتگو کی جا چکی ہے۔ آج کی اس ملاقات میں اسی سلسلے کو مزید آگے بڑھانے کی غرض سے انہی محترم مہمان کو مدعو کیا گیا ہے۔ تو آئیے انہی کی زبانی اس سلسلے میں مفصل رہنمائی حاصل کی جائے۔ محترم، اس سے قبل خاندان کی اہمیت کے تعلق سے آپ نے یہ رہنمائی فرمائی کہ اولاد کی ذمہ داریاں کیا ہیں اپنے والدین کے بارے میں۔ تو اس کے بعد آج کی اس نشست میں ہماری آپ سے یہ گزارش ہوگی کہ والدین کی ذمہ داریاں کیا ہیں اپنی اولاد کے بارے میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی۔ میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں، بے پایا درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل بیت پر، آپ کے صحابہ کرام پر، اور قیامت تک آنے والے سارے مومنین پر۔ آمین۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو ذریعہ بنا دے کہ ہم ساری انسانیت تک اسلام کا پیغام اچھے طریقے سے حکمت سے ہم پیش فرما کر سکیں انشاءاللہ۔ جہاں تک اس سے پہلے ہماری گفتگو ہوئی تھی کہ اولاد کے کیا فرائض ہیں جی، والدین کے تئیں، تو والدین سے متعلق اولاد پر کیا ذمہ داریاں پڑتی ہیں۔ تو انشاءاللہ آج ہماری اس بارے میں گفتگو ہوگی کہ والدین کی بھی کچھ ذمہ داریاں، صحیح۔ تو اس میں ہمارے پاس ایک جو لسٹ آتی ہے، تو ایک 12 میں نے اس میں سے ابرز نقطے، ہائی لائٹڈ پوائنٹ جمع کرنے کی کوشش کی ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ دعا، نمبر سیکنڈ حسن انتخاب زوجین، یعنی شوہر اور بیوی کا انتخاب آپس میں جب زوجین اپنا انتخاب کرتے ہیں تو دین کی بنیاد پر کرے، اخلاق کی بنیاد پر کرے۔ تیسرا یہ ہے کہ اولاد کا عدم قتل اور عدم تربیت سے بچنا ہے۔ چوتھا یہ ہے کہ تسمیہ ہے، تحنیک ہے، عقیقہ ہے، ختنہ ہے، تو بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس وقت پر اس کے نو مولود کے بھی کچھ فرائض احکامات ہیں، اس سے واقف ہونا ضروری ہے۔ پانچواں ہے تربیت اولاد۔ چھٹواں ہے اگر اچھی تربیت نہ کریں گے تو اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں، اس کا شعور اور احساس ہونا چاہیے۔ ساتواں یہ ہے کہ ٹیکنالوجی اور سوشل میڈیا کے نقصانات سے آگہی اور رہنمائی۔ آٹھواں ہے کہ نماز کی تلقین اور صحیح عقیدے کی تلقین، اور وصیت لقمان کی شرح، یعنی لقمان علیہ السلام نے جو وصیت کی، ان ساری وصیتوں کو ماں باپ اپنے ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ تو وہ بھی انشاءاللہ سامنے باتیں آئیں گی۔
9واں نقطہ یہ ہے کہ شفقت اولاد، اور 10واں ہے کہ علم دین کا حصول فرض ہے۔ 11واں نقطہ ہے کہ بچوں کے درمیان عدل و مساوات کا ماحول اور خوشگوار ماحول قائم رہے، اور 12واں نقطہ یہ ہے کہ بچوں کو معاشرے کے حوالے نہ کرے کہ وہ درماندہ مانگتے پھرے، بچوں کے لیے کوشش کرے جتنا ہو سکے کہ مالی اعتبار سے، صلاحیت کے اعتبار سے، صالحیت کے اعتبار سے ان کو باصلاحیت اور صلاحیت والا بنائے، اور خاص طور سے میراث چھوڑ کر جانے کی کوشش کرے اور مال کو ضائع نہ کرے انشاءاللہ۔ یعنی جاتے ہوئے، دنیا سے جاتے ہوئے والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو مفلس اور کنگال چھوڑ کر نہ جائیں، کوشش فکر کریں، کوشش کریں اس سلسلے میں۔ تو گویا سب سے پہلا نقطہ اس سلسلے میں ہے کہ دعا، اس سے کیا مراد ہے، کیسی دعا، کس کے لیے دعا، کس مقصد کے لیے دعا؟ جی ہاں، تو والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے بچے نیک رہے، لیکن یہ چاہنے سے نہیں ہوتا۔ کہ میں نے بہت سارے گھر میں دیکھے ہیں کہ چھت سے لے کر زمین تک ڈوز اور ڈونٹس لکھے ہوئے ہیں۔ بہت سارے گھر میں جا کر دیکھتا ہوں تو اس میں بچے جو ہے روزانہ آ کر دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا، یہاں تک کہ بچوں کو یاد نہیں رہتا، بعض اوقات ماں باپ کو بھی یاد نہیں رہتا ہے۔ ایک بچے سے پوچھا گیا کہ آپ کا نام کیا ہے، تو بچے نے کہا ڈوز اور ڈونٹس میرا نام ہے۔ تو بچہ پریشان ہے، آخر وہ چاہتا ہے کہ ماں باپ کو خوش کرے۔ تو اصل میں کیا ہوتا ہے کہ ڈوز اور ڈونٹس آپ کتنے بھی اپنے گھر میں تختیاں لگا لے، لیکن اگر آپ نے دعا کا اہتمام نہیں کیا تو آپ کے لیے وہ کام مشکل ہوتا نظر آئے گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان قلوب بنی آدم بین الاصبعین من اصابع الرحمن کقلب واحد یقلبہ کیف یشاء، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی آدم کے دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہے، ایک قلب واحد کی طرح، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے جیسے چاہے پھیرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ ماں باپ کبھی مایوس نہ ہو، ہمیشہ اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ جب شادی ہوتی ہے تو وہیں پر دلہا دلہن کو سب لوگ دعا دے جاتے ہیں، بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر۔ تو دعا کا سلسلہ تو بہت پہلے سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جب شادی کی رات میں بھی جو دعائیں سکھائی گئی ہیں اس کے اندر اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا، اور اسی طریقے سے ہم کو قرآن مجید میں جگہ جگہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی دعائیں بتائی گئی ہیں۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ کئی جگہ پر اس کو ریپیٹ کیا گیا۔ مثال کے طور پہ سورہ صافات سورہ نمبر 37 کے آیت نمبر 100 میں ہے رب ہب لی من الصالحین، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ دعا پسند آئی۔ سورہ ابراہیم میں بھی یہ دعا ہمیں بتائی گئی ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یعنی بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ترجمہ بھی کر دیجیے۔ ہاں، رب ہب لی من الصالحین کا مطلب ہے کہ اللہ تو مجھے صالح اولاد نصیب فرما، اور یعنی صرف اولاد نہیں بلکہ صالح اولاد مانگنا چاہیے۔ اکثر ہم دعا کرتے کہ اللہ مجھے میری اولاد جو گوری ہو، خوبصورت ہو، صحت مند ہو، لیکن اس سے زیادہ ہمارے لیے اہم ہے کہ وہ صالح ہو۔ صحیح۔ اور بعض اوقات انسان اولاد مانگتا ہے، لیکن جب اسے اولاد نصیب ہوئی، پھر وہ اولاد بڑی ہوئی، تو پھر ایسے حالات پیش آ گئے کہ پھر وہ کہتا ہے آخر کہ اس سے تمہیں بے اولاد ہی اچھا تھا۔ نافرمان تو گویا صرف اولاد مطلوب نہیں، صرف اولاد نعمت نہیں۔ بالکل، اولاد کو جو نعمت کہا گیا تو صرف اولاد نعمت نہیں ہے، صالح اولاد صرف اس وقت تک نعمت ہے کہ اگر اولاد صالح و فرما بردار ہو۔ بالکل، تو اس لیے فرمایا ربی حب لی من الصالحین، یا اللہ تو مجھے صالح اولاد عطا فرما۔ اسی طرح بعض ماں باپ کہتے ہیں کہ میرے بچے رب نمازی، اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اس کا بھی ترجمہ۔ جی بالکل، تو بعض ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ میرے بچے نمازی نہیں ہیں، میرے بچے لبرل ہو گئے، عقیدے میں آزاد ہو گئے، تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے کیا کیا؟ تو وہ کہتے ہیں ہم نے بہت نصیحتیں کی، بہت بیانات سنائے، لیکن کیا آپ نے کبھی دعا بھی کی؟ تو یہاں پر دیکھیے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کیا کہہ رہے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، کہ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو مجھے اور میری اولاد کو، ذریت کو بھی نمازی بنا دے، نماز کو قائم کرنے والا بنا دے۔ اور سورہ ابراہیم میں یہ بھی دعا بتائی گئی
کہ صحیح عقیدہ، یعنی بچے لبرل نہ بنے، اسلام کے کا احترام کرنے والے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرنے والے، قرآن مجید کا، صحیح احادیث کا احترام کرنے والے بنے، تو اس کے لیے دعا تو سکھائی لبرل نہ بنے یا اور کسی بھی غلط مسلک کے یا مذہب کے پیروکار نہ بن بالکل کسی بھی قسم کی گمراہی سے جی، عقیدہ و ایمان کی گمراہی سے محفوظ رہے. بالکل عقیدہ اور عمل میں اور ایمان و عمل میں بچے گامزن ہو جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے راستے پر. تو وہاں پر ہم کو دعا سکھائے گی وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو مجھے اور میری اولاد کو بھی، فکر ہو رہی ہے یہاں پر، اولاد کو بھی بت پرستی سے دور رکھیے. اے اللہ تعالیٰ آپ ہم کو اس سے دور رکھیے. تو قرآن مجید حالانکہ ابراہیم علیہ السلام خود کتنے بڑے حنیف تھے، کتنے بڑے حنیف موحد ہے، ابراہیم علیہ السلام نے تو بتوں کو توڑا، پھر اس کے باوجود اس دعا کی انہیں فکر محسوس ہوئی، بالکل کہ خود اپنے لیے بھی اور اپنی اولاد کے لیے بھی، بالکل کہ یا اللہ تو مجھے بھی اور میرے بچوں کو بھی بت پرستی سے محفوظ رکھنا. تو دعا اس قدر ضروری ہے. تو دعا کے مسئلے کو بہت ہی لائٹ لیا جاتا ہے، اور اپنے نصیحتوں اور اپنے افکار اور اپنے آئیڈیاز، اپنے شیڈیول پر اتنا بھروسہ کرتے ہیں، اپنے پلانز پر لوگ دعاؤں کو بالکل بھول جاتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. قرآن مجید میں جگہ جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبیوں کی زندگی پڑھتے ہیں تو دعا کو وہ بالکل نظر انداز نہیں کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ اگر ہم یہ دعا پر بھی غور کریں، اس کے اندر بتایا گیا ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی. یہ جو میرا شاہد ہے یہاں پر کہ واصلح لی فی ذریتی. تو علماء کرام کہتے ہیں، اہل علم نے کہا اگر بچے بگڑ چکے ہیں، ضدی بن چکے ہیں، چاہے چھوٹے بچے ہوں چاہے بڑے بچے ہوں، اگر وہ ضدی ہو چکے ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ بچے واپس صلاح والے رستے میں آ جائیں اور فساد والے رستے سے وہ دور ہو جائیں، تو وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اس کے اندر بتایا گیا اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے ذریت کی اور میرے نسل کی تو اصلاح فرما دے. تو یہ جو ورڈ ہے یہ بہت ہی جامع کلمہ ہے. یہ وہ کلمہ ہے جو امام مہدی کے بارے میں احادیث میں استعمال ہوا ہے. یصلحہ اللہ فی لیلۃ واحدہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صالحیت اور صلاحیت کے اعتبار سے ایک رات میں ان کو اتنے قابل بنا دیں گے کہ وہ دنیا کے سب سے صالح ترین انسانوں میں سے ان کا شمار ہوگا، اور صلاحیت کے اعتبار سے بھی، قوت کے اعتبار سے بھی، اسکلز کے اعتبار سے بھی وہ بڑے صلاحیت والے بن جائیں گے کہ پوری دنیا سے وہ جور و ستم کو ختم کر دیں گے. تو ایسی جامع دعا ہے ماشاء اللہ. جی، اور ایسا نہیں سوچنا چاہیے کہ اگر میرے بچے بگڑ گئے کبھی تب میں یہ دعا مانگوں گا، بلکہ ہر انسان کو، ہر والدین کو روزانہ اپنے جو معمول کی دعائیں ہیں تو ہمیشہ ہی یہ دعا پڑھنی چاہیے کہ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، یا یوں کہہ لیا جائے کہ اللہم اصلح لی فی ذریتی، بالکل کہ یا اللہ تو میری اولاد کو صالح بنا دے. تو یوں ہمیشہ جو روزمرہ کی دعائیں انسان پڑھتا ہے تو اس دعا کو بھی اس میں ضرور اس میں اور شامل ایک دعا رکھنا کو اگر چاہیے. اضافہ کر لیں، اہل علم نے یہ بھی کہا سورہ فرقان کی آیت نمبر 74 کی، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. سبحان اللہ، یہ بہت جامع دعا ہے. تو وقفے کے بعد مفصل سنیں. ناظرین فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ناظرین وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں. آئیے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھایا جائے محترم مہمان کی زبانی. شیخ، وقفے سے قبل آپ نے یہ گفتگو فرمائی کہ والدین کے ذمے اپنے بچوں کے لیے فرائض اور ذمہ داریاں، ان میں سب سے پہلی چیز ہے دعا، کہ والدین اپنے بچوں کے لیے دعائے خیر کرتے رہا کریں ہمیشہ. تو اس سلسلے میں آپ سورۃ الفرقان کی جو معروف دعا ہے اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیے گا. جی، اس سورہ فرقان کی آیت نمبر 74 میں ہم کو یہ دعا سکھائی گئی، آیت نمبر 74 میں، کہ ربنا ہب لنا، کہ اے ہمارے رب آپ ہمیں عطا کیجئے، من ازواجنا و ذریاتنا. یہاں پر بندہ دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ
تو مجھے صالح بیوی اور اسی طریقے سے ہماری جو ذریت ہے ایسی عطا فرما کہ ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین، جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، جی قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقیوں کا امام بنائے۔ جی اس کے اندر بہت اہم نقطہ ہے کہ جیسا کہ اس سے پہلے بھی آپ نے کہا کہ والد اولاد نہ مانگے بلکہ اولاد وہ صالح ہوں، یہاں تک کہ وہ آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جو اولاد نافرمان ہو، وہ اولاد جو بد اخلاق ہو، وہ تو ننگ و عار کا سبب بن جاتی ہے، تو وہ آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنتی۔ تو اس لیے بہت پہلے سے ہی ہم کو، بلکہ پیدا ہونے سے پہلے ہی دعاؤں کا اہتمام کرتے ہوئے آنا چاہیے، تاکہ یہ دعائیں بعد میں مستقبل میں اثر انداز ہو جائے۔ بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے کہ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ وَلَدٍ يَكُونُ عَلَيَّ وَبَالًا یا عذابًا، اس طرح کے الفاظ ہیں کہ یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں ایسی اولاد سے جو میرے لیے وبال بن جائے۔ تو یعنی اولاد تو وبال بھی بن جاتی ہے، اللہ اکبر۔ تو ایسی اولاد کا کیا فائدہ؟ تو یہ دعا جو ہے پھر اس میں یہی بات سمجھ میں آئی اس سے کہ صرف اولاد مقصود نہیں ہے بلکہ صالح اولاد کی طلب مقصود ہے۔ یہاں پر علماء کرام نے ایک بھی نقطہ بتایا کہ آدمی کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے نام اعمال میں اب کوئی چیز جاتی نہیں ہے سوائے 3 چیزوں کے۔ تو اس میں ایک چیز بتائی گئی ہے کہ او ولد صالح یدعو لہ، جی اگر وہ ولد صالح تم اگر چھوڑ کر نہیں جاؤ گے تو پھر تمہارے پاس نیکیاں کیسے آئیں گی؟ اس کا مطلب والدین کی ذمہ داری ہے کہ صرف اولاد نہ چھوڑے بلکہ اولاد صالحین چھوڑے، جو ان کے لیے دعائیں کرے، وہ نیکیاں کرتے رہے اور بعد میں آپ کے کھاتے میں بھی وہ آتا رہے۔ یعنی ماں باپ جو ہیں اپنے بچوں کی تربیت کے لیے اتنی قربانیاں دیتے ہیں، ان کی پرورش کے لیے، ان کی بہتری کے لیے، اور یہ کہ زندگی بھر خود کو ہلکان کیے رکھا بچوں کی بہتری کے لیے، دنیاوی بہتری اور خیر و خوبی اور ترقی کے لیے۔ لیکن یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ جن والدین نے اتنی قربانیاں دی ہیں، اتنی کوششیں کی ہیں اپنے بچوں کے لیے، تو والدین کی وفات کے بعد بھی تو یہ بچے ان کے کام آنے چاہیے۔ بالکل صرف دنیاوی زندگی تک کا تو یہ معاملہ نہیں رہنا چاہیے۔ تو والدین کی وفات کے بعد بھی کہ انسان کے انتقال کے بعد اس کا نامہ اعمال اور اس کے لیے نیکیوں میں، اعمال صالحہ میں اضافے کا دروازہ تو بند ہو چکا ہے۔ اب اگر وہ ایسی اولاد چھوڑ کر گیا ہے کہ جو دیندار ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، جسے احساس ہے کہ والدین کے کیا حقوق ہوا کرتے ہیں، اور یہ کہ دین اسلام میں اس سلسلے میں ہمیں کیا تعلیمات دی گئی ہیں، تو یہ اولاد جو ہے والدین کی وفات کے بعد ان کے لیے دعائے مغفرت کیا کرے گی۔ تو گویا والدین نے اولاد کے لیے جو اتنی محنت کی ہے، قربانیاں دی ہیں، تو اولاد کا یہ فائدہ نہ صرف یہ کہ والدین کی زندگی میں بلکہ والدین کے انتقال کے بعد بھی اولاد کی طرف سے ان کے لیے فائدے کا یہ دروازہ کھلا رہے گا۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت اہم نقطہ ہے۔ ورنہ اگر انسان نے اولاد کے لیے اتنی قربانیاں دی زندگی بھر، اولاد بہت یہ کہ بچے بہت بڑے بن گئے، لکھ پڑھ گئے، بڑے آفیسر بن گئے، بڑے بزنس مین بن گئے، لیکن والدین کی آنکھ بند ہوتے ہی تو اولاد کی طرف سے اب انہیں کوئی فائدہ ہی نہیں پہنچ رہا، تو یہ تو ظاہر ہے کہ بڑے خسارے کا معاملہ ہو جائے گا۔ اسی لیے علماء کرام اپنے بیانوں میں کثرت سے کہتے ہیں کہ ماں بچے کو دودھ پلا رہی، جی لیکن دودھ پلانے کے ساتھ ساتھ اچھی تربیت نہیں دے رہی ہے، تو گویا کہ وہ سانپ کو دودھ پلا رہی۔ جیسے سانپ کو دودھ پلا کے تم نے پالا تو بعد میں وہ ڈسے گا۔ صحیح۔ تو اچھی تربیت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اسلام کی محبت، قرآن مجید سے محبت، سنت سے محبت، اگر صحابہ کرام سے محبت، اگر ہم یہ پیر نہیں سکے، یہ پیدا نہیں کر سکے، اور آپ نے ان کو ہٹا کٹا کیا، کھلایا، میرا بچہ صحت مند، رات دن ماں کی کیا فکر ہوتی ہے کہ میرا بچہ صحت مند رہے، میرا بچہ ہٹا کٹا رہے، لیکن اس کے ایمان اور اس کے روح کی تربیت اور اس کے صحت کی فکر اگر آپ نہیں کر رہے تو گویا کہ آپ سانپ پال رہے ہیں گھر میں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ جی، سانپ پال رہے ہیں، یا اگر مطلب یہ کہ اگر بچے نقصان نہیں بھی پہنچا رہے، لیکن بات یہ چل رہی ہے کہ مرنے کے بعد بھی تو بچوں کی طرف سے والدین کو فائدے کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ بالکل سر، کیونکہ جو جسمانی خوراک ہے یہ تو جانور بھی اپنے بچوں کو مہیا کیا کرتے ہیں، چڑیا بھی اپنے بچے کے منہ میں دانے ڈالتی ہے،
لیکن انسان کے بچے کو صرف جسمانی خوراک کافی نہیں ہے. صحیح. انسان کے بچے کو انسان میں اور دیگر مخلوقات میں یہی تو بڑا فرق ہے. انسان کے بچے کو جسمانی خوراک کے علاوہ مزید یہ کہ روحانی خوراک بھی اسے درکار ہے. ورنہ صرف جسمانی خوراک تو جانوروں کے بچے جو ہیں انہیں بھی مل جاتی ہے. تو پھر انسان میں اور یہ چرند پرند فرق ہونا چاہیے. اور ان دیگر مخلوقات میں چوپایوں میں پھر فرق کیا باقی رہے. اشرف المخلوقات. جی بالکل. تو یہ گفتگو ہو گئی دعا کے بارے میں کہ والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کے لیے ہمیشہ دعا کیا کریں. اور یہاں ظاہر ہے کہ یہ بات بھی ذہن نشین رہنی چاہیے کہ صرف دعا کافی نہیں ہے، عملی محنت اور کوشش بھی ضروری ہے. محنت بھی ہونی چاہیے. یعنی اگر ایک آدمی سارا دن بیٹھا ہوا صبح سے شام تک دعا کرتا رہے کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یا اللہ تو مجھے بھی اور میرے بچوں کو بھی نماز کا پابند بنا دے، لیکن وہ زبان سے انہیں کچھ کہتے ہی نہیں ہے. چلیں اگر ماحول بگڑا ہوا ہے، ماں باپ بوڑھے بھی ہو گئے، کمزور بھی ہو گئے کہ ان کا اب زوال ہے، اور بچے جوان ہیں، چڑھتے ہوئے سورج کی مانند ہیں، اور یہ کہ برسر روزگار ہیں، ماحول خدا نخواستہ اگر کسی گھر میں ایسا ہے کہ والدین ہر بات دل کی بات کہہ نہیں سکتے، تو ایسے میں اب باپ کا یا ماں کا دل چاہتا ہے کہ کاش ہمارے بچے نمازی بھی بن جائیں. دنیا تو بہت کما لی ہے. اب وہ رات دن بس یہ دعا پڑھتے رہیں بیٹھ کر کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، کہ یا اللہ تو انہیں نمازی بنا دے، لیکن نہ انہیں متوجہ کریں، نہ زبان سے کہیں، نہ کوئی وعظ و نصیحت کریں. تو یہ بھی گویا کہ مناسب طریقہ نہیں. دعا بھی کی جائے، محنت بھی. اور محنت بھی کی جائے، متوجہ کیا جائے. خود کہنے کی ہمت نہیں ہے تو چپکے سے ان کے سرانے کوئی ایسا چھوٹا سا کوئی پمفلٹ رکھ دیا، کوئی کتابچہ رکھ دیا. لمبی چوڑی کتابیں لوگ نہیں پڑھتے کہ وقت نہیں ہے. تو یوں محنت بھی کی جائے، عملی اقدام بھی کیا جائے، دعا بھی کی جائے بچوں کی صلاح و فلاح اور دینداری اور خیر و خوبی کے لیے. یہ پہلا نقطہ ہو گیا اس سلسلے میں. اس کے بعد دوسری چیز حسن انتخاب زوجین، کہ اولاد تو بعد میں آئے گی، لیکن اولاد کی سب سے پہلی جو تربیت گاہ ہے اس دنیا میں کہ جس کا اثر مرتے دم تک اولاد کے اخلاق و کردار پر رہے گا ضرور، وہ سب سے پہلی درسگاہ یا تربیت گاہ ہے ماں کی گود. تو اس سلسلے میں ارشاد فرمائیے گا. یہاں پر بھی اہل علم نے بڑا اچھا نقطہ بیان کیا ہے. تربیت پر آج کل کافی اچھی اچھی کتابیں آئی ہیں، تو اس کے اندر یہ نقطہ بڑا اچھا لگا مجھے کہ بچوں کی تربیت پیدائش کے بعد شروع نہیں ہوتی، بلکہ اس روز سے شروع ہو جاتی ہے جبکہ مرد اپنے شریک حیات کو اور خاتون اپنے رفیق سفر کو تلاش کرنے کے لیے جب دونوں جد و جہد کرتے ہیں تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ کس بنیاد پر رشتہ منتخب کر رہے ہیں. تو اس بارے میں ہم کو وہیں سے رہنمائی مل جاتی ہے کہ روز اول سے آپ کو خیال کر کے آنا پڑے گا کہ بچے پیدا ہونے کے بعد تربیت شروع نہیں ہوتی، بلکہ اس دن سے شروع ہو جاتی جبکہ رشتہ پکا ہو رہا ہے. صحیح. مثال کے طور پر ہم کو وہ حدیث شریف یاد آتی ہے جو صحیح بخاری حدیث نمبر 4802 میں ہے، اور انگلش حوالے کے مطابق والیوم نمبر 7 حدیث نمبر 18 میں، کہ بڑی مشہور حدیث ہے تنکح المرأة لأربعین، کہ 4 چیزوں کی بنیاد پر عورت سے شادی کی جاتی ہے. لوگ شادی کرنے کا جو انداز ہے وہ 4 چیزیں دیکھتے ہیں: لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا فاظفر بذات الدین تربت یداک. کہ جنرلی جو لوگ شادی کرتے ہیں کوئی مال دیکھتا ہے، کوئی حسب و نسب دیکھتا ہے، کوئی خوبصورتی دیکھتا ہے، اور کوئی دین دیکھتا ہے. تو اسلام میں ان سب چیزوں کا انکار نہیں کیا گیا، لیکن اس میں کس کو بنیاد بنانا ہے وہ ہمیں رہنمائی کی گئی کہ فاظفر بذات الدین، کہ تم دین کی بنیاد پر فیصلہ لیتے ہوئے کامیاب ہو جاؤ. اور تربت یداک، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ تربت یدا کا کوئی ظاہری لغوی معنی نہیں ہے، یہ ان کا استعمال تھا. یا تو خوشی کے موقع پر کرتے تھے، یا تو ذم کسی کی برائی بیان کرنے کے لیے، یا کسی کو حث ابھارنے کے لیے، یا اسی طریقے سے کسی کی تعریف بیان کرنے کے لیے. تو یہ ذو معنی کلمات میں شمار ہوتا ہے کہ اگر مقصد یہ کہ تم کامیاب ہو جاؤ. اس میں ذو معنی یہ ہے کہ اگر تم دین کو بنیاد نہیں بناؤ گے تو پھر مٹی سے تمہیں ہاتھ دھونا پڑے گا، یہ معنی نکلا.
اگر تم نے دین کو بنیاد بنا لیا تو تمہارے تو وارے نیارے ہو گئے، مٹی بھی تمہارے لیے سونا بن جائے گی۔ صحیح تو یہ اس کے اندر دو معنی والا یہ کلمہ ہے، علماء کرام نے کہا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جامع الفاظ پر غور کریں گے تو ہمیں دین کی بنیاد کا اہتمام واضح ہو کر آ جاتا۔ مثال کے طور پر اگر میں نے اپنی بہن کی شادی کی مال کو دیکھ کر، صحیح ہے، بہن یا بیٹی، تو یہ بیٹی کو، تو ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی ایک وقت تک مال و دولت نچھاور کرے گا، لیکن جب تعلقات خراب ہوں گے یا دونوں میں انبن ہوگی تو وہ دین ہوگا جو اسے ظلم کرنے سے روکے گا، نہ کہ مال، نہ کہ وہ خوبصورتی، نہ کہ وہ حسب و نسب۔ اگر اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا پاس و لحاظ ہو، توحید، رسالت، آخرت، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، قیامت میں اس کا حساب و کتاب دینا ہے، اگر یہ احساس، اگر یہ محاسبی کیفیت والا بچہ ہو تو ایسے وقت پر وہ کم سے کم میری بہن کو یا بیٹی کو ظلم تو نہیں کرے گا۔ تو اس لیے دین کی بڑی اہمیت ہے۔ اور یہ معاملہ صرف لڑکا دیکھنے کا نہیں ہے، بالکل لڑکی اگر دیکھ رہے ہیں آپ اپنی بیٹی کے لیے، بہن کے لیے، تب بھی یہی معاملہ ہے، بالکل کہ دو طرفہ معاملہ ہے، کہ لڑکا تلاش کر رہے ہیں یا لڑکی تلاش کر رہے ہیں، بالکل صحیح۔ تو دینداری کو بنیاد بنایا جائے۔ جیسا کہ ترمذی، سنن ترمذی کی مشہور حدیث ہے، اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ والا تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر۔ اگر تمہارے پاس کوئی ایسا ہے جس کے دین اور جس کے اخلاق سے تم راضی ہو تو ایسے وقت پر شادی کر دیا کرو۔ تو لڑکے کو بھی دین کی بنیاد پر، اخلاق کی بنیاد پر چننے کی وصیت ہمیں ملتی ہے، نصیحت ہمیں ملتی ہے۔ اگر ایسا نہیں کرو گے کہ تم دین کو نہیں دیکھو گے، اخلاق کو نہیں دیکھو گے، تب تو زمین میں فتنہ اور ایک عظیم اور ایک عریض فتنہ برپا ہو جائے گا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اور یہ کہ اگر وہ مالدار ہے اور خاندانی ہے، حسب نسب والا ہے، خوبصورت ہے، وہ شوہر ہو یا بیوی ہو، لیکن اگر فرض کیجئے کہ دینداری نہیں ہے تو پھر یہ مالداری اور حسب نسب یہ سب کس کام کا ہے؟ اور اگر اس میں خوف خدا نہیں ہے، دین نہیں ہے شوہر میں، تو مالدار تو بہت ہے لیکن زد و کوب کرے گا، مار پیٹ کرے گا، یہ مال الٹا منفی اعتبار سے کام آ جائے گا، نعوذ باللہ۔ جی۔ دشمنی نکالنے کے لیے مال استعمال ہو جاتا ہے۔ اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ شادی کرتے ہیں عورت دیکھ کر کے، مالدار لڑکی ہے تو کیا پتہ روز روز وہ اس سے پیسے مانگے، یہ سوچ کر لڑکی کو پسند کیا ہے کہ مجھے بھی کچھ مل جائے گا۔ تو جہاں خلوص ہی نہیں ہے، جہاں مطلب ہے، پہلے دن صحیح غرض ہے، لالچ ہے، تو کیا فائدہ ایسے رشتے کا؟ محترم ناظرین، فی الحال لیتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں۔ آئیے سلسلہ گفتگو کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے اپنے محترم مہمان کی زبانی۔ شیخ، آج کی اس ملاقات میں جو موضوع گفتگو ہے، یعنی والدین کی ذمہ داریاں اپنی اولاد کے بارے میں، تو اس تعلق سے آپ نے پہلا نقطہ یہ بیان کیا کہ والدین کو چاہیے کہ ہمیشہ عملی اقدامات اور محنت کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کے لیے ہمیشہ دعائے خیر بھی کیا کریں، اللہ سے ان کے لیے توفیق طلب کرتے رہا کریں، کہ دعا اصل ہتھیار ہے اور اس کے ساتھ محنت بھی ضروری ہے۔ بالکل۔ اور دوسرا نقطہ آپ نے یہ بیان فرمایا کہ میاں بیوی شادی کے وقت جب دیندار بیوی کا انتخاب کیا جائے گا، اپنے بچوں کے لیے دیندار ماں کا انتخاب کیا جائے گا، اسی طرح عورت اپنے بچوں کے لیے دیندار والد کا انتخاب کرے گی، تو اس کے بعد یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ اب دونوں کے سائے تلے جو بچے پروان چڑھیں گے تو شاید انشاءاللہ وہ بھی دیندار ہوں گے۔ یہ دو باتیں ہو گئیں، اس کے بعد تیسری بات کیا ہے؟ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ اولاد کا قتل نہ کرنے پر خاص طور سے تاکید آئی ہے، سورہ انعام میں بھی آئی ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 31 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، جی، نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، صحیح، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر حکم دے رہے ہیں کہ تم اپنے بچوں کو فخر و فاقہ کے ڈر سے تم قتل مت کرو، صحیح، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم ان کو بھی کھلائیں گے، تم کو بھی کھلائیں گے، جی،
اور دوسری جگہ پر کیا ہم پہلے یہ کہا تو ہم تم کو بھی کھلائیں گے ان کو بھی کھلائیں گے. تو دونوں جگہ دونوں کا اہتمام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی ذمہ داری میں لے لیا, دونوں کی ذمہ داری, دونوں کے رزق کی ذمہ داری. اور ان کو قتل کرنا ایک بہت بڑا گناہ ہے نا, کبیرہ گناہ ہے. صحیح. تو یہاں پر علماء کرام نے جو 3 حالات چھوڑ کر کہا کہ اجازت نہیں ہے سوائے 3 حالات کے. 3 حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر ایسے وقت پر ڈاکٹر 2 اگر عدل 2 ثقہ ڈاکٹر. جی, یعنی پہلی بات تو یہ کہ قتل نہ کرو, یعنی واقعتاً اگر کسی کا بچہ دنیا میں آ گیا, پیدا ہو گیا, جی ہاں, اب اسے کوئی مار ڈالے کہ یہ کھائے گا کہاں سے؟ کھائے گا کہاں سے, پہلی بات تو یہ. پہلی بات ہے. اس کے بعد یہ کہ جو جدید طریقے اپنائے جاتے ہیں ضبط نسل کے لیے, جی جی, کہ منع حمل کے لیے, کہ حمل نہ ٹھہرے, جی جی, تو اس بارے میں گویا آپ گفتگو فرما رہے ہیں. بالکل بالکل. بچے آنے کے بعد ہوں یا بچہ حمل ٹھہر چکا ہو, صحیح ہے, یا اسی طریقے سے حمل کو روکنے کے لیے. جی. تو یہاں پر علماء کرام نے تفصیل سے آداب الزفاف میں جو بتائے گئے اس میں سے 3 چیزیں ہیں کہ اگر ماں کی جان کو خطرہ ہو, یا ماں کو ایسی بیماری لگنے کا اندیشہ اور خطرہ ہو کہ جس سے پھر اگین اس کے انتقال یا اس کے موت کا خطرہ ہو, یا تیسرا یہ ہے کہ شوہر اور بیوی آپس میں لطف اندوز ہونا چاہتے ہو. جی. تو یہ 3 اسباب کو چھوڑ کر صرف اس بنیاد پر کہ بچہ کیا کھائے گا, کل کے اس کی تربیت کیسے ہوگی, پتہ نہیں ہم کیسے سنبھالیں گے, یہ جو خدشات ہیں اس کو کہتے ہیں غیر ضروری خدشات. اس کو اسلام نے بالکل خلا قما کر دیا, کہا کہ اس میں اس کی گنجائش نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات بچہ جو ہے گھر کا 12واں بچہ ہوتا ہے, یا وہ بچے کا نمبر 11 ہوتا ہے, لیکن وہ پورے بچوں کے لیے ذریعہ معاش کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو یہ اپنی طرف سے طے کر لینا, یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں مایوسی یا منفی خیالات لانا, یہ انسان کے کمزوری ایمان کی علامت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ حفاظت کرے. صحیح. یعنی اگر کوئی صحت کا معاملہ ہے تب تو اس میں منع حمل میں یا ضبط تولید میں گنجائش ہے. جی جی, جو چیز منع ہے وہ یہ کہ انسان یہ سوچتا ہو اگر کہ یہ کھائے گا کہاں سے, جی ہاں, فقر و فاقے کا اندیشہ ہے, تو گویا اللہ پر اعتماد نہیں ہے. اللہ جو رازق ہے, رزاق ہے, تو گویا اس کے دل میں ایمان نہیں ہے, یقین نہیں ہے. تو اگر ایسے خیالات ہوں تب گویا کہ منع حمل کی اجازت نہیں ہے, اور یہ قتل اولاد میں تصور کیا جائے گا اس کو. تو یہ ایک بات ہو گئی. اور بچے کی ولادت کے بعد کیا ضروری تعلیمات ہیں جو فوری طور پر ہیں؟ کئی ماں باپ کو اس بات کا بھی علم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت عطا کی ہے, نعمت مولود, جب لڑکے کی یا لڑکی کی ولادت ہوتی ہے تو ایسے وقت پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے. لڑکی کی ولادت کی بنیاد پر چہرے بدل جا رہے ہوں, یا اسی طرح معاشرے کو لے کر آدمی اس کو غیرت کا مسئلہ بنا رہا ہو, تو یہ ایک جاہلانہ تصور ہے. اس سے باز آنا چاہیے. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کنّا لہو سترن یوم القیامہ, کہ قیامت کے دن جہنم سے آڑ بن جاتی ہیں یہ بچیاں. تو یہ بچیاں نعمت ہے, یہ زحمت نہیں ہے, یہ تو کلیاں ہیں. اور جو لڑکے, جیسے اکثر کہتے ہیں لڑکا پھول ہے, تو یہ کلیاں ہیں, اور کلی جو کھلنے والی ہوتی ہے تو اس کے بارے میں اور زیادہ انسان کو کیوریاسٹی ہوگی کہ اور اس کی کیا خوشبو ہوگی. تو اس طرح سے یہ بند بھی ہوتی ہے, لیکن کیوریاسٹی کے اعتبار سے بہت سارے باشعور انسانوں کے لیے محو گفتگو بھی ہوتی ہے. اور یہاں پر جیسے لڑکا پیدا ہوتا ہے تو وہاں پر سب سے پہلے تو ہم کو اللہ سبحانہ اور وتعالیٰ یہ کا تو زمانے جاہلیت کی یہ عادت تھی کہ وہ لوگ بیٹی کی پیدائش پر غمگین ہوا کرتے تھے, جی اور زندہ درگور بھی کر دیا زندہ کرتے تھے. اللہ حفاظت فرما. اور جس کے ہاں بیٹی پیدا ہو گئی وہ لوگوں سے, اپنی قوم سے, برادری سے منہ چھپاتا پھرتا تھا. جی بالکل, یہ تمام تفصیلات تو قرآن کریم میں بیان میں بالکل واضح ہے. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ, چہرہ اس کا سیاہ پڑ گیا غم کی شدت کی وجہ سے. اور یہ کہ وَهُوَ كَظِيمٌ, اسے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہونے لگا, دم گھٹ رہا, جان نکل جائے گی. يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ, اپنی قوم سے منہ چھپائے چھپائے پھرتا ہے کہ گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی ہے. اور اس کے بعد یہ کہ سوچتا ہے کہ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ, کہ اس ذلت کو میں سینے سے لگائے لگائے جیوں, یا ایک اسے زندہ زمین میں دفن کر ڈالوں. أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ,
کتنے برے ہیں ان کے یہ خیالات، ان کی یہ باتیں. تو آج اگر کوئی یہ سوچتا ہے مسلمان گھرانے میں کہ بیٹی پیدا ہو گئی، اور کتنے شوہر بلکہ کتنی ساس دنیا میں، خواتین، بوڑھی عورتیں، زندگی گزر گئی، اب قبر سامنے دکھ رہی، مگر اس کے باوجود بہو کو دھمکی دیتی ہیں کہ اگر بیٹی پیدا ہوئی تو گھر سے نکال دیا جائے گا تمہیں. نعوذ باللہ. یہ انسانیت؟ دین اور اسلام کی بات تو بہت بعد میں آئے گی. کیا یہ انسانیت ہے کہ اتنی سمجھ بھی نہیں ہے کہ بیٹا بیٹی یہ کیا انسان کے اپنے بس میں، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے. جیسے وہ بیوی جو ہے وہ مجبور ہے تو شوہر بھی دونوں کسی کے بھی اختیار میں نہیں ہے. تو لیکن دھمکی دی جاتی ہے کہ اگر اب بیٹی پیدا ہوئی تو گھر سے نکال دیں گے، بس بیٹا ہی چاہیے. تو یہ جاہلانہ اس زمانے کے لوگ ہیں گویا کہ یہ اللہ بظاہر مسلمان ہیں، بس کہنے کو نام کے مسلمان. اللہ ہدایت. تو مزید کچھ تو فرمائیے. سب سے پہلے شکر کا جذبہ ہمارے اندر گامزن ہونا چاہیے کہ ہم کو شکر ادا کرنا چاہیے، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی، اور جو بھی، چاہے وہ کالا ہو چاہے گورا ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت پر تو کفور نہ بنے آدمی بلکہ شکور بنے. جی اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ احکامات بھی بتائے گئے ہیں. جیسے مثال کے طور پر ہمیں یہاں پر ذکر ملتا ہے کہ تحنیک کا ذکر ملتا ہے. جیسے کوئی اچھا، کوئی دیندار ہو، صالح ہو، اگر وہ کھجور کو چباتا ہے اور اس کا کچھ خطرہ، میٹھا خطرہ بچے کے ہونٹ پہ بھی لگا دے تو بچہ خود ہی اس کو چوس لے گا. چوسنا شروع کر دیتا ہے. تو آپ ایک عظیم سنت پوری ہو جائے گی. اور اس کے سائنٹیفک میں ریسرچ پڑھ رہا تھا تو افطار کے وقت پر بھی ہم کو کھجور کا ذکر مل رہا ہے. بچہ جب آ رہا ہے تو وہ جب بچہ بڑا پیاسا ہوتا ہے صحیح ہے. تو کہہ رہے کہ میٹھا پن جانے کے بعد پھر آپ دوسری کوئی چیز دیں تو استعداد ہوتی ہے اور بڑی آسانی کے ساتھ دوسری چیزیں، جیسے دودھ پینا ہے بچے کو، سارے مراحل اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں. صحیح ہے. اور اسی طریقے سے ہمیں علماء کرام کے اس میں الگ الگ اوپینین ہے کہ اذان دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے. تو اس بارے میں اجتہادی آرا ہے، اس لحاظ سے اس پر عمل کر سکتا ہے جس پر اس کو دلائل کی بنیاد پر اطمینان ہو. صحیح ہے. پھر اس کے بعد ہمیں آگے جو ہمیں خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ 7ویں دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یذبح عنہ، کہ عقیقے کے طور پر اگر وہ لڑکا ہو تو 2 بکرے ہوں، اور لڑکی ہو تو پھر 1 بکرا ذبح کیا جائے. اور کہا گیا وَيُحَلَّقْ وَيُسَمَّى، اور اس کا حلق کروایا جائے، اور یعنی کہ سر کے بال مونڈ دیے جائیں، اور اتنی چاندی تول کر غریبوں میں تقسیم کر دی جائے، اور یسمّیٰ، اور نام رکھ دیا جائے. یہ 7ویں دن ہم کو یہ احکامات ملتے ہیں. جی اگر لڑکا، اگر بیٹا ہے تو 2 بکرے، بیٹی ہو تو 1 بکری. تو بکرا بکرا یا بکری کی قید بکری نہیں، کوئی بھی. جی کوئی قید نہیں. بس یہ کہ بیٹا ہے تو 2، بیٹی ہے تو 1. جی ہاں. اور ختنہ، جب بھی اگر بچے کو جو ہے ڈاکٹر کہیں کہ کب وہ استعداد ہے، کب وہ قابل ہے، بچے کی صحت کے حساب سے دیکھ کر کبھی بھی کیا سکتا. ضروری نہیں کہ فوراً اسی 7 دن سے پہلے ہو جائے، ایسی بات نہیں ہے، کافی ٹائم بھی لیا جا سکتا. اسی طرح بال کے بارے میں بھی علماء کرام نے کہا کہ بچوں کے جو بال ہوتے ہیں وہ اتنے بعض اوقات سر اتنے نرم ہوتے ہیں کہ اس طرح چلانا مشکل ہوتا ہے، تو ایسے وقت پر ٹائم لیا جا سکتا ہے. یہاں تک کہ اگر 7ویں دن عقیقے کے لیے گنجائش نہ ہو، استطاعت نہ ہو، تو کل غلام مرتہن بعقیقتہ، تو رہن کے طور پہ رکھا گیا ہے. اب رہن میں رکھی ہوئی چیز کو آپ اس وقت پر چھڑا سکتے جب آپ کے استطاعت ہو. تو اس کے لیے بعض احادیث میں ہمیں 14 کا ذکر، 21 کا ذکر بھی ملتا ہے. بعض محدثین نے اس کو حسن لغیرہ کہا ہے. اور اس کے بعد کہا پھر قید نہیں ہے کہ جب استطاعت آئے تو آدمی عقیقے کا فریضہ والدین بھی ادا کر سکتے، یا بچہ خود بعد میں بھی ادا کر سکتا اگر اس کو پتہ چل جائے کہ اس کا عقیقہ نہیں ہوا. جی درست. تو یہ تو چند ایسے احکام ہو گئے جن کا تعلق ہے بچے کی پیدائش کے فوری بعد. اس کے بعد اب بچہ ذرا کچھ ماشاءاللہ بڑا ہو گیا، سمجھنے کے قابل ہو گیا، تو اسے کیسی باتیں، کیسی تربیت، اس سلسلے میں کیا فرمائیں گے آپ؟ جی ہاں. اس کے بعد ہے بچے کی تربیت کا مرحلہ ہوتا ہے. تو ماں باپ چونکہ صحت کا اور اس کے جان و مال کا، اس کے صحت کا ماں باپ تو اہتمام کر ہی لیتے ہیں، اور یہ ایک عقل عام ہے، اور اس کے لیے کوئی مزید انسان بہت کچھ بہتر جانتا ہے تجربات کی بنیاد پر. لیکن جو انسان غافل ہوتا ہے وہ ہے تربیت اولاد. تو تربیت کا ورڈ ہے ربا یربی تربیہ. صحیح ہے. تو عربی زبان میں
جیسا کہ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور محققین نے کہا، اس کا مطلب ہے انشاء الشیء حالا فحالا الی حد التمام، جی، بتدریج اس کو آگے بتدریج بڑھانا۔ کرنا پڑے گا، کیونکہ ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ کئی ماں باپ کو دیکھا گیا کہ وہ بچوں کو جو ہے انٹر تک بلکہ ڈگری تک چھوڑ دیتے ہیں، بعد میں اچانک دیکھتے ہیں کہ بچہ بگڑ گیا، تو مولانا کوئی دعا ہے کیا جو بچہ اچانک میرا اچھا ہو جائے؟ تو ایسا مولانا کے پاس کوئی جادوئی چھڑی نہیں ہوتی ہے کہ وہ ایک مرتبہ مارے اور بچہ اچانک جو ہے وقت کا کوئی عالم بن جائے۔ تربیت جو ہوتی ہے وہ وقتاً فوقتاً حالاً فحالاً ہر کروٹ کروٹ بولتے رہنے تھے، جی، قدم جیسے بقدم، قدم بقدم، جیسے کہ جس طرح بچہ جو ہے جسمانی طور پر آہستہ آہستہ بڑا ہو رہا ہے، یہ تو نہیں کہ پیدا ہوتے ہی لمبا تھڑنگا ہو گیا، تو جو اس کی ذہنی نشو و نما ہے وہ بھی آہستہ 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 ہوتے تو فی الحال آج کی اس ملاقات میں ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ۔ اور یہ کہ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لائے، آپ نے عمدہ انداز میں رہنمائی فرمائی، جزاکم اللہ جزاکم اللہ تعالی۔ وانتم فجزاکم اللہ خیرا۔ اور اسی کے ساتھ ناظرین کرام، اختتامی موقع پر تہہ دل سے ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا، اور انشاءاللہ اس موضوع کا بقیہ حصہ لیے ہوئے انہی محترم مہمان کی معیت میں ہم پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔